السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو آیت میں نے تلاوت کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے ایک مثالی زندگی اور ایک آئیڈیل کردار کو بیان فرمایا ہے. ایک نمونے کی شخصیت. جب عام طور پر ناواقف لوگ یہ بات سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کسی آیت میں کسی ایسی ہستی کا کردار بیان فرمایا ہے جس کو خود اللہ نے ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک نمونے کی شخصیت قرار دیا, تو ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے سننے والوں اور سننے والیوں کا کہ شاید کسی عظیم پیغمبر کا ذکر ہوگا. لیکن جب آیت کا اگلا لفظ کان میں پڑتا ہے اپنے مفہوم کے ساتھ امرأۃ, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخصیت اور وہ ہستی جس کو اللہ نے پوری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک نمونے کی شخصیت اور ایک مثالی کردار والی ہستی قرار دیا ہے, وہ شخصیت کسی مرد کی نہیں بلکہ ایک عورت کی تھی. تو حیرت ہوتی ہے. اور پھر جب اس آیت کا اگلا لفظ پڑھ کر اس جملے کو مکمل کیا جاتا ہے تو حیرت کی انتہا ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخصیت کو, جس ہستی کو, جس عورت کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے ایک نمونے کی شخصیت اور ایک مثالی کردار قرار دیا, وہ ہستی کسی نبی کی گھر کی عورت نہیں, کسی ولی کے گھر کی عورت نہیں, کسی بہت نیک ماحول کی تربیت اور پرورش پائی ہوئی عورت نہیں, بلکہ وہ فرعون کی بیوی تھی. جو لوگ فرعون کی تاریخ سے, اس کے کیریکٹر سے کچھ بھی واقف ہیں, وہ مختصراً یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں شاید ہی کسی عورت کو اتنا خراب شوہر اور شاید ہی کبھی اللہ کی کسی بندی کو اتنا خراب ماحول ملا ہوگا جتنا اس کو ملا تھا. مگر اللہ کا انتخاب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو, اس عورت کو ساری دنیا کے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے لیے ایک نمونے کی شخصیت قرار دے دی. کیا ادا تھی جو اللہ کو ایسی پسند آئی اس بندی میں
اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اس بندی نے اللہ پاک سے ایک دعا مانگی تھی، اور وہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے ریکارڈ کر کے سنا دی. وہ دعا یہ تھی کہ میرے رب، میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پڑوس میں، اپنے قریب جنت میں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون سے اور اس کی تدبیروں سے، اس کی تہذیب سے، اس کی کوششوں سے، اس کے طرز زندگی سے مجھے چھٹکارا دلوا دے. کیا موقع تھا، وہ کیا حالات تھے جب اللہ کی بندی نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو اور اس دعا کرنے والی بندی کو قرآن مجید میں اس طرح کوٹ کر دیا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. یہ بات تو آپ سب یقیناً جانتی ہوں گی، کتابوں میں پڑھ چکی ہوں گی، علماء سے سن چکی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے بگڑے ہوئے انسانی معاشرے، بالخصوص قوم بنو اسرائیل کے بگاڑ کو دور کرنے کے لیے اور پھر ایک صالح امت تیار کرنے کی بھاری ذمہ داری دے کر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے اس علاقے میں اللہ کی طرف بلانا اور دین کی محنت کرنا شروع کیا، تو فرعون نے بھی کمر کس لی، قسم کھا لی، چیلنج کر دیا کہ میں کسی ایک گھر میں اس دین کو داخل نہیں ہونے دوں گا، پورے ملک سے اس دین کو مٹاؤں گا، کچل دوں گا. اللہ جب سچائی کے دشمنوں کا مذاق اڑانے کا فیصلہ فرماتا ہے اور ان کو ان کی اوقات، ان کی حیثیت بتانے اور دکھانے کا فیصلہ فرماتا ہے، تو نت نئے ڈھنگ اللہ تعالیٰ چنتا ہے. فرعون پورے ملک میں اس کی فوجیں، اس کے سپاہی، اس کی حکومت کے کارندے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے کہ کوئی ایک مرد یا عورت وہ موسیٰ علیہ السلام جس دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس دین کو نہ قبول کرنے پائے. اور اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ یہ دکھایا کہ خود فرعون کی بیوی کے دل میں اسلام داخل ہو گیا. صرف بیوی اسلام میں داخل نہیں ہوئی بلکہ اس کے وجود کے اندر اللہ کی محبت اور جنت کا شوق داخل ہو گیا. سب کچھ برداشت کر سکتا تھا فرعون، مگر یہ تو دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا کہ جس دین کو پورے ملک میں مٹانے اور کچلنے کی کوشش کر رہا ہے وہ دین خود اس کے بیڈ روم میں گھس گیا. اس کی بیوی نے وہ خود دین قبول کر لیا. یاد رہے کہ یہ فرعون اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا. کچھ خصوصی لگاؤ اور عشق تھا اس کو اپنی بیوی سے. مدتوں سے لاولت رہی یہ عورت، کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا. وہ بادشاہ تھا، 100 شادیاں کر سکتا تھا، مگر شاید یہ اسی محبت اور خصوصی عشق کی دلیل ہے کہ اس نے لاولت رہنا گوارا کر لیا ایک عرصے تک، مگر دوسری شادی نہیں کی. مگر جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کی بیوی ایمان لے آئی تو یہ ساری محبتیں پل بھر میں کافور ہو گئیں اور اب وہی شوہر اپنی بیوی کو ستانے لگا، ٹارچر کرنے لگا. تاریخ کی کتابوں میں، معتبر کتابوں میں اس ظلم و تشدد کے واقعات لکھے ہیں جنہیں پڑھنا مشکل ہے. کس طرح اس شوہر نے اپنی بیوی پر ظلم کے پہاڑ توڑے. ہر
ہفتوں بھوکا رکھا، کمرے میں بند کر دیا، موذی جانور سانپ بچھو چھوڑ دیے، شکاری کتے چھوڑ دیے، مگر عجیب واقعات ہیں وہ، نہ کسی سانپ نے کاٹا، نہ کسی بچھو نے ڈسا، نہ کسی کتے نے اس کو نقصان پہنچایا۔ وہ بندی اللہ تعالیٰ سے دعا میں لگی رہتی تھی، لیکن ایمان چھوڑنے پر وہ اللہ کی بندی آمادہ نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ فرعون کی انتظار کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے ایک آخری حربہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بڑے بڑے جلاد بلائے، بڑے بڑے ہتھوڑے منگوائے، بھیانک کیلیں اور میخیں منگوائیں، بیوی کو تخت سے باندھ دیا، پاس میں بیٹھ گیا اور اس کے بعد آخری بار اپنی بیوی سے کہا، چند منٹ کا کھیل باقی ہے، اب بھی کہہ دو کہ میں نے موسیٰ کا دین چھوڑا اور میں اپنے پرانے دین میں واپس آئی، ورنہ دیکھ رہی ہو سامنے جلاد تیار کھڑے ہیں، ہتھوڑے اور کیلیں لیے ہوئے، تم رستے میں جکڑ دی گئی ہو۔ ابھی میں ایک حکم دوں گا، ایک اشارہ کروں گا اور یہ ہتھوڑے برسیں گے اور یہ کیلیں ٹھوکی جائیں گی، دیوار میں نہیں، میز کرسی اور مسہری میں نہیں، تمہاری آنکھوں کی پتلیوں میں، تمہارے سر کی ہڈیوں میں، تمہارے کان کے سوراخوں میں، تمہارے خوبصورت گالوں میں، تمہارے سینے میں، تمہارے گھٹنوں میں، تمہارے جوڑ جوڑ، اور تڑپ تڑپ کر تم جان دو گی۔ وہ وقت تھا جب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کے مطابق اس اللہ کی بندی نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو جنبش دے کر آسمان کی طرف اٹھا کر کوشش کرتے ہوئے اللہ سے یہ کہا کہ میرے پروردگار، اب تک کی آزمائشوں اور تکلیفوں کو آپ کی مدد سے جھیل لیا میں نے، اب یہ جو آنکھوں میں اور کانوں میں اور جوڑوں میں اور ہڈیوں میں یہ جب کیلیں چکیں گی، اس وقت تکلیف کی شدت سے کوئی کفر کا کلمہ میری زبان سے نہ نکل آئے، اس لیے میرے پروردگار، اس سے پہلے کہ یہ سزا شروع ہو مجھے اٹھا لے، ایمان پر اٹھا لیجئے اور مجھے جنت کا ٹھکانہ دے دے۔ سلام ہو اس اللہ کی بندی پر، سلام ہو اس کے ایمان اور حوصلے پر۔ اللہ کو پیار آ گیا اپنی اس بندی کی طرف پر، اس کے ایمان و استقامت پر۔ حکم ہوا فرعون کا، ہتھوڑے چلے، کیلیں ٹھوکی، مگر کیلیں ٹھوکنے سے پہلے وہ پاک روح اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لی تھی، وہ ایک مردہ لاش کو ہی ٹھوکتے پیٹتے رہ گئے۔ اور پھر کیا خوشخبری سنائی اللہ نے، صحیح حدیثوں میں ثابت ہے کہ جب یہ آسیہ کی روح اس مظلوم بہادر ایمان والی عورت کی روح پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے سامنے حاضر کرو اس بندی کی روح کو، اور کہا خوشخبری ہو تمہارے لیے استقبال، تم اس جنت کے حصے میں جا کر رہو جس جنت کے حصے میں میرے نبیوں کا سردار، میرا لاڈلا چہیتا محمد آئے گا، اور میں ابھی سے اعلان کرتا ہوں کہ تم محمد کی زوج مطہرہ کی حیثیت سے ہمیشہ جنت میں ان کے ساتھ رہو گی۔ چنانچہ رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس راز کو منکشف کیا گیا، اور انہوں نے آپ نے حضرت خدیجہ سے بطور مزاح فرمایا کہ میں تو تمہاری سوکن کو بھی جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ حیرت میں رہ گئی، میرے سرتاج میں تو اکیلی آپ کی بیوی ہوں، سوکن تیری کہاں سے آ گئی؟ آپ نے فرمایا اللہ بڑا رحیم ہے، فرعون نے اپنی بیوی کو بہت ستایا تھا، اس زخمی دل پر مرہم رکھنے کی یہ تدبیر اللہ نے سوچی کہ اللہ نے کہا آسیہ تم دنیا میں بدترین انسان کی بیوی تھی، اب تم یہاں جنت میں بہترین انسان کی بیوی بن کر رہو۔ اس عاجز طالب علم کے دل میں بہت عرصے سے خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طور پر قرآن مجید میں کیوں بیان فرمایا؟ شاید اس لیے بھی واللہ عالم ایک الزام لگتا ہے عورتوں پر
دنیا عورتوں کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ بڑے کمزور ہوتی ہیں، بڑے کمزور ارادے کی ہوتی ہیں، یہ تو ماحول کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں، ان کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، ان کا اپنا کوئی چوائس نہیں ہوتا، اچھا ماحول ملتا ہے اچھی بن جاتی ہیں، برا ماحول ملتا ہے بری بن جاتی ہیں، اور عورتیں بھی اپنے لیے یہ بہانہ تراشنے لگی ہیں۔ بہت سی عورتیں یہ کہتی ہیں کہ حضرت کیا کریں، ماحول خراب مل گیا، مجھے اچھی سسرال ملتی، مجھے اچھا شوہر ملتا، مجھے اچھا ماحول ملتا، مجھے اچھی تربیت ملتی، سازگار ماحول ملتا، ذکر کا ماحول ملتا، علم کا ماحول ملتا، تقوی کا ماحول ملتا، تو میں بھی اسی رنگ میں اپنے کو رنگ لیتی، مگر میں کیا کروں، مجھے تو ٹی وی کا ماحول ملا، مجھے تو فلموں کا ماحول ملا، مجھے تو شاپنگ کا ماحول ملا، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، اور اللہ اپنی بندیوں پر سے اس الزام کو قیامت تک کے لیے اٹھا لینا چاہتا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے ان مردوں کو بھی جو عورتوں کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اللہ بتانا چاہتا ہے ان عورتوں کو بھی جو اپنے لیے یہ جھوٹے بہانے تلاش کرتی ہیں۔ اللہ کہنا چاہتا ہے عورتوں سے، اپنی بندیوں سے، کیا تم میں سے کسی کو اس سے بھی خراب ماحول ملا ہے جتنا میری بندی عافیہ کو ملا تھا؟ کیا کسی بیوی کو اس سے بھی خراب شوہر ملا ہے جتنا کہ اس کو ملا تھا؟ کیا کسی کو اس سے بھی خراب سسرال ملا ہے جتنا اس کو ملا تھا؟ دیکھو جب اس کے ارادے اور ہمت کو، دیکھو اس کے حوصلے کو، ساری دنیا ایک ہو گئی، کیا کیا مصیبتیں نہیں سہی، مگر ایک عورت جب اس کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو پھر بھی وہ کر کے دکھاتی ہے جو ہزاروں مرد نہیں کر پاتے۔ توبہ کرو میری عزیز بہنوں اور بچیوں، کبھی مت سوچنا کہ میں تو اپنے ماحول کے رنگ میں رنگوں گی، یہ الزام ہے اس ہمت پر جو اللہ نے تم کو دی ہے، یہ الزام ہے اس عطا، نعمت، بخشش اور کرامت پر جو اللہ نے، جس سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے سینوں کو بھرا ہے۔ پہچانو اپنے آپ کو، پہچانو اس نعمت کو جو اللہ نے تم کو دی ہے، اور یہ دیکھو کہ اللہ قدر کتنی کرتا ہے۔ دنیا میں آج تک کسی عورت کی قدر شاید ہی کبھی کسی نے ایسی کی ہو جیسی قدر اللہ رب العزت نے کی ہے۔ جنت کا داخلہ، قرآن میں تذکرہ، اور کس شان سے تذکرہ، وہ تکلیفیں گزر گئی چند ہفتوں مہینوں کی، اور قیامت تک کروڑوں انسان روزانہ کہیں نہ کہیں اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس عورت کی سوانح حیات اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو سناتا ہے۔ بزرگوں کی سوانح حیات علماء لکھتے ہیں، اور فرعون کی بیوی کی سوانح حیات اللہ نے لکھی۔ نبیوں کی شان میں نعتیں شعراء کہتے ہیں، اور اس عورت کی شان میں نعت اللہ رب العزت نے خود کہی۔ یہ ہے مقام عورت کا، اور یہ ہے قدردانی کی مثال۔ یہ زیور، یہ میک اپ، یہ حسن و جمال اللہ عطا فرمائے، مبارک ہو، بہت مبارک ہو، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ چند روز کا ہے۔ نعمت لازوال تو وہ ہے جو اللہ کو پسند آ جائے، جس سے متعدد زندہ ہو جائے۔ محبت میں ڈوب کر وہ خواتین جو یہاں بیٹھی ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی اللہ پاک اس بات کو ہم تک پہنچائے، میری گزارش ہے 2 رکعت نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، خاص طور پر اس سورت کی تلاوت کرو جس میں یہ آیت آئی ہے، اور پھر ایثار ثواب کم سے کم 1 مرتبہ تو کرو اس اللہ کی بندی کو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ مجھ کو بھی اس بندی سے محبت ہو گئی، مجھے بھی ویسا ہمت دے دے، ویسا تقویٰ دے دے، ویسا ایمان دے دے۔ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا تذکرہ قرآن میں کم کیا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون نادان ہے جو یہ بات کہتا ہے؟ لاؤ کوئی کتاب، لاؤ ہندوستان کا دستور، لاؤ امریکہ اور برٹن کا کانسٹیٹیوشن، ہے کوئی چیپٹر اس میں عورتوں کے متعلق الگ؟ لاؤ
اقوام متحدہ کا چارٹر کہاں لکھا ہے اس نے عورتوں کے متعلق علیہ معاملات؟ اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی ہے سورہ نساء، اور اللہ نے ایک سورت کو ایک نیک بندی کے نام پر مخصوص کر دیا، سورہ مریم۔ سبحان اللہ، یہ اعزاز 2 مردوں کو ملا ہے، 3 مردوں کو ملا ہے، ایک عورت کو ملا ہے۔ سورہ ابراہیم، سورہ یوسف اور سورہ نوح۔ ایک اور خاندان تھا جس کی طرف پوری سورت منسوخ کی ہے اللہ نے، اور اس خاندان کا بھی جو نقطۂ آغاز تھا وہ بھی ایک بیوہ عورت تھی۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے میری عزیز بچیوں اور قائد احترام بہنوں اور ماؤں ایک دوسری عورت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک بیوہ عورت تھی۔ بیوہ عورت ہی جانتی ہے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے جب اس کا شریک حیات اس دنیا کے طوفانوں کو جھیلنے کے لیے اس کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ عمران علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، زندگی بھر دعا مانگتے رہے، تمنا کرتے رہے کہ کوئی نیک بیٹا مل جائے جو آگے چل کر نبوت کا وارث ہو، دین کی محنت اس خاندان میں جاری رہے۔ بزرگوں کی تمنا یہ نہیں ہوتی کہ میرے خاندان میں لکھ پتی کروڑ پتی پیدا ہوں، بزرگوں کی تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے خاندان میں مجدد اور بری پیدا ہو۔ نبی کی تمنا ہوا کرتی تھی میرے خاندان میں نبی پیدا ہو۔ عمران علیہ السلام کی دعا کرتے ہوئے چلے گئے دنیا سے، اور ان کے سامنے کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا۔ ان کے انتقال کے فوراً بعد ان کی بیوہ کو یہ احساس ہوا کہ میرا مرحوم شوہر میرے پیٹ میں اپنی نشانی چھوڑ کے گیا ہے۔ وہ بھی انہی کی بیوی تھی، ان کی تمنائیں بھی ڈھل گئی تھی اسی سانچے میں۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگنا شروع کیا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، رب رب رب۔ اس عورت نے بھی رب کہا تھا، اس عورت نے بھی رب کو پکارا۔ شاید اللہ کرے مجھے یاد رہے، میں عرض کر سکوں کہ عورت کا ربوبیت کا جو رشتہ ہے اس کو عورتیں سمجھیں، پھر مزہ آئے گا ان کو اللہ کا نام لینے میں۔ اس بیوہ نے بھی کہا کہ میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، میں عہد کرتی ہوں آج سے، اللہ سے بیعت ہے، اللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس بیٹے کو دین کے اسی کام کے لیے فارغ رکھوں گی جس کے لیے میرے مرحوم شوہر کی تمنا اور دعا تھی۔ قبول کر لیجیے میرے اللہ، فتقبل منی۔ انتظار کرتی رہی، دعا مانگتی رہی، بالآخر وہ دن آیا، بچے کو جنم دیا، ولادت ہوئی۔ اب جیسی ولادت ہوئی تو دیکھا کہ بچہ نہیں ہے، بچی ہے۔ ایک دھکا سا لگا دل کو، اس لیے نہیں کہ بچی کوئی معمولی نعمت ہے، کوئی حقیر چیز ہے، بلکہ اس لیے کہ سب کچھ بنے گی بچی مگر نبی تو نہیں بن پائے گی۔ پھر وہ تمنا، وہ دعا تو رہ گئی، اب کیا ہوگا؟ نبیوں کو تو دنیا میں پھرنا ہوتا ہے، خطروں میں گھسنا ہوتا ہے، اللہ نے یہ بوجھ عورت پر نہیں ڈالا۔ اس نے عجیب لفظ میں اس کی زبان سے نکلا، رب انی وضعتها انثى، اے میرے پروردگار، یہ تو آپ نے مجھ کو بچی عطا کر دی، میں نے بچی کو جنم دے دیا، یہ تو میں نے بچی جنی۔ اللہ نے فوراً جواب دیا، واللہ اعلم بما وضعت، بندی ذرا انتظار کرو، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیسی عظیم الشان بچی تم کو ملی ہے۔ دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ محترم خواتین، یہی بچی ہے وہ
جس کا نام مریم رکھا گیا، اور یہ آگے چل کے ایسی بنی کہ ابھی یہ 16-17 سال کی تھی کہ اللہ کی ولایت کبریٰ کے مقام تک پہنچی، اور اللہ نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا شروع کیا جو خال کسی کے ساتھ کیا کرتا ہے، یعنی عام سببی نظام سے ہٹ کر خالص براہ راست غیبی نظام سے اس بچی کے پاس اپنے خزانے غیب سے تحفے بھجوانے شروع کر دیے۔ اس بچی کے خالد تھے حضرت زکریا علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے، اور عجیب بات ہے کہ بڑھاپے تک اس وقت تک وہ بھی لابلد تھے، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ ایک بار وہ اپنی بھانجی سے ملنے کے لیے، اس کی خیریت پوچھنے کے لیے آئے، ان کے پاس وہ چیزیں دیکھی جو انہوں نے نہیں بھجوائی تھی، یا بے موسم کی چیزیں دیکھی۔ انہیں تعجب ہوا کہ میں نے تو یہ چیزیں نہیں بھجوائی، یہ تم کو کہاں سے ملی؟ انا لک ھذا۔ اس کواری ولیہ نے، اللہ کی ولی اور دوست نے اپنے خالو جان سے یہ کہا، ہوا من عند اللہ، خالو جان یہ جو کچھ ہے یہ میرے اللہ نے براہ راست بھیجا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے، آپ تو جانتے ہیں خالو جان کہ اس کو بغیر حسابی، بغیر حساب کتاب کے، بغیر سببی نظام کے بھی جو دے سکتا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت زکریا سب سمجھ گئے کہ میری بھانجی کس مقام تک پہنچ گئی۔ اس موقع پر ایک نئی امید ان کے دل میں جگ گئی، انہوں نے سمجھا کہ یہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ایک نئی امید کے ساتھ ایک دم سے اللہ پاک سے دعا مانگنے لگے کہ اللہ اگر آپ میری بھانجی کو غیبی نظام سے اس طرح روزی بھیج سکتے ہیں، میرے مولا آپ اپنے عام سببی نظام سے اوپر اٹھ کر اپنے غیبی طاقت سے اور مخصوص حکم سے بڑھاپے میں مجھ کو بیٹا بھی تو دے سکتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، جب کوئی خاص موقع نظر آتا ہے تو جاننے والے اس موقع کو چوکتے نہیں۔ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راز پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا، ان لربکم فی دہرکم ھذا نفحات الا فتعرضوا لها۔ لوگوں اس راز کو سمجھو، تمہارے رب کی طرف سے رحمت اور قبولیت کی کچھ جھونکے مخصوص وقت میں چلتے ہیں، ان موقع کو چوکا مت کرو۔ اہل دل محسوس کر لیتے ہیں کہ اس وقت کوئی خاص موقع ہے، اللہ کی توجہ ہے خاص، اس وقت ہے مانگنا جو مانگنا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام جو دعا بہت ہی سے مانگ رہے تھے، ایک بار پھر انہوں نے اس موقع پہ جو دعا مانگی فوراً قبول ہو گئی، اور اللہ کی طرف سے ان کو اطلاع مل گئی، خبر مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کی اور تمہارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ نبی ہوگا، وہ رہنما ہوگا، وہ پاکیزہ اور محفوظ ہوگا، اور وہ قیادت اور سیادت اس کا مزاج ہوگا، اور وہ بالکل پاک صاف رہے گا، اور اس کا نام بھی ہم رکھے دیتے ہیں، اس کا نام ہے یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ زکریا علیہ السلام کے گھر میں تب پیدا ہوئے جب اس اللہ کی بندی کے ساتھ اللہ کو یہ معاملہ دیکھ کر انہوں نے ایک نئے حوصلے سے دعا مانگی۔ پھر آگے چل کر مریم علیہ السلام کے ہی پیٹ سے بغیر باپ کے اللہ نے اسی مخصوص قدرت سے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا فرمایا۔ کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ یہ جو انسانیت کو جو عظیم الشان پیغمبر ملے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور حضرت یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر ایک بیوہ عورت کی پاک تمنا اور دل کی مقبول دعاؤں کی برکت تھی۔ عمران علیہ السلام کی بیوہ نے
اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا تھا، ایک تمنا تھی ان کی پاک کہ میں اپنے بیٹے کو دین کے خادم بناؤں گی. اللہ نے اس بیوہ عورت کی دعا اور تمنا کو قبول کر کے ایک کے بجائے دو عظیم الشان پیغمبر انسانیت کو عطا فرما دیے. سمجھا جا سکتا ہے اس بات سے کہ عورت کی دعا کیا طاقت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں عورتوں کے سلسلے میں دعائی کا ذکر کیوں فرمایا؟ فرعون کی بیوی کی بھی دعا ذکر فرمائی. اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. اور حضرت مریم اور عمران علیہ السلام کی جو بیوہ تھی، حضرت مریم کی والدہ، ان کا جو دعائی کا ذکر فرمایا. ایک راز ہے اس میں خواتین کو سمجھنے کے لیے، ایک راز ہے. اس عاجز کا یہ احساس ہے کہ دعا کی جو طاقت، دعا اور مناجات کی جو فطری صلاحیت اور ذوق اور عبادت اور بندگی اور سپردگی کا جو سلیقہ اور جو جذبہ اور جو استعداد عورت کو فطری طور پر ملتی ہے، شاید مرد کو اتنی نہیں مل پاتی. مرد کو مجاہدے کے ذریعے سیکھنی پڑتی ہے، لیکن عورت کو دل کو اللہ نے نرم بنایا ہے. فطری طور پر عورت کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے. میرے اشاروں کو سمجھو. کسی کے سامنے اپنی ہستی کو مٹا دینا، کسی کے سامنے اپنی ہستی کو جھکا دینا، کسی کے حوالے اپنے جسم و روح کو کر دینا، یہ جس طرح عورت کا مزاج ہے مرد کا نہیں ہے. مرد کے اندر بڑے پن کا مزاج ہے، لیکن جس طرح بیوی اپنے وجود کو شوہر کے حوالے کرتی ہے، اور جس طرح ایک سعادت مند اور وفادار اور نیک بیوی جس طرح اپنے وجود کو مٹاتی ہے، اپنی عادتوں کو بدلتی ہے، جس طرح ایک طرح سے وہ معاملہ کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ جو تقریباً بندگی اور عبادت تک پہنچ جاتا ہے. تبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سامنے سجدہ دینے کی اجازت دے سکتا، سجدہ کرنے کی اجازت دے سکتا اور حکم دے سکتا، تو میں بیویوں سے یہ کہتا کہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کرو. بڑے بند لفظوں میں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی باریک اور گہری حقیقتوں کو بیان فرمایا کرتے تھے. حوالے کی سپردگی، اپنے آپ کو حوالے کرنا، اپنی مرضی کو قربان کر دینا، کسی اور کی مرضی کو غالب کر دینا، یہ تو مزاج فطری طور پر جس طرح عورت کا ہے. میں تو قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں مرد کے اندر آسانی سے یہ مزاج نہیں آتا. ایک بہن اپنے بھائی کے لیے اشار کرتی ہے، ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے اشار کرتی ہے، ایک ماں اپنی اولاد کے لیے اشار کرتی ہے، اپنے وجود کو مٹا لیتی ہے. جب بچہ اجازت دیتا ہے تب ماں سو لیتی ہے، جب بچہ جگہ دیتا ہے ماں جاگ جاتی ہے، جب بچہ کھا لیتا ہے تب ماں کچھ کھا لیتی ہے. اور ایک بیوی اپنے شوہر کے سامنے، ایک بہو اپنے سسرال والوں کے سامنے اپنے وجود کو مٹا دیتی ہے، اپنی ہستی کو مٹا دیتی ہے اور اپنی بات کو منوا دیتی ہے. اپنے وجود کو مٹا کر بات کو منوانا یہ الگ چیز ہے، اور حکم چلا کر بات کو منوانا یہ الگ چیز ہے. کاش کے اس مجمع میں ہر بہن خاص طور پر ہر عورت اس بات کو سمجھ رہی ہو. اپنی حکم کو چلا کر بات کو منوانا یہ عورت کا فطری مزاج نہیں ہے، اور وہ عورت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. وہ اچھی بیوی نہیں بنتی، وہ اچھی بہو نہیں بنتی، وہ اچھی ساس نہیں بنتی، وہ اچھی ماں نہیں بنتی جو حکم چلا کر اپنی بات کو منوائے. اور وہ عورت بہت کامیاب بیوی بنتی ہے، بہت کامیاب اور مقبول اور حد عظیم بہو بنتی ہے جو اپنے وجود کو مٹا کر اپنی بات کو منواتی ہے.